ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا صلوات پر محمد رہا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کر مرحوم ذوالفقار علی ابن عبد القیوم نبی حیدر ابن ذوالفقار علی مرحوم کاظم حسین کربلائی اور والد محترم سید کرار حسین ابن سیدنا مخار حسین کی روح کو احسان حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز مجلس سال ثواب کی ہے لیکن چونکہ یہ ایام غم ہیں ایام عزا ہے اس لیے میں نے بین الفریقین شیعہ سنی دونوں حضرات کے یہاں جو معتبر ترین حدیث اور صحیح حدیث مانی جاتی ہے وہ یہ کہ نبی رحمت سرور کائنات صاحب لولاک لما خلقت الافلاک وہ نبی رحمت جس کے ماتھے پر طٰہٰ اور بشیر و نذیر کا تاج سجایا گیا، جس کی وجود اقدس پر مزمل کا لباس زیب تن کیا گیا، قرآن نے جس کے پورے وجود پر حلتا کا پہرا بٹھایا، جس کی لبوں پر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی کا تالا لگایا، وہ نبی
جس کے پورے وجود کو قدرت نے معجزہ بنایا، وہ ہاتھ کا اشارہ کرے تو ڈوبتا ہوا سورج پلٹتا نظر آئے، وہ انگشت کا اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آئے، وہ کائنات کو اپنے دست نگر رکھنے کا حوصلہ رکھنے والا نبی، پوری کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی باعظمت ذات ہے تو وہ رحمت للعالمین کوئی ذات ہے تو رحمت للعالمین کی ذات ہے۔ کرم اتنا اس ظاہری وجود میں کہ چلیں تو سایہ نہ ہو، پانی پہ قدم رکھیں تو نقشے کف پا بنا دیں، پتھر پہ قدم رکھیں تو اسے موم کر دیں۔ اور کسی نے پوچھا، خلیفہ ثالث سے حضرت عثمان سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے نبی رحمت کے جسم میں سایہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نبی رحمت کے جسم میں سایہ اس لیے نہیں ہے کہ جب نبی چلیں گے سورج نکلے گا، آپ کے جسم سے سایہ ہوگا تو یا تو سایہ نبی کے آگے ہوگا یا سایہ نبی کے پیچھے ہوگا۔ ایک اور کیجیے گا، یا سایہ نبی کے آگے ہوگا یا سایہ نبی کے پیچھے ہوگا۔ اگر آگے ہوگا تو احترام نبوت کے خلاف ہے، اگر آگے ہوگا تو احترام نبوت کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سائے کو آگے چلنے کی اجازت نہیں تو کسی ہمسائے کو آگے چلنے کی۔ بھائی جب نبی کا سایہ کا سایہ آگے رہے گا تو نبوت کے احترام کے خلاف ہے کہ سایہ آگے رہے۔ تو جب سائے کو آگے رہنے کی اجازت نہیں تو ہم سائے کو اجازت نہیں۔ جب نبی کا بے جان سایہ اس کے آگے نہیں ہو سکتا تو نبی کا کوئی بے جان یا جاندار ہمسایہ بھی نبی کے آگے نہیں جا سکتا۔ اگر نبی کا سایہ پیچھے رہے گا تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم گناہگاروں کے قدم نبی کے سائے پہ پڑ جائیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، ہم گناہگاروں کے قدم نبی کے سائے پہ پڑ جائیں گے۔ تو خلیفہ ثالث فرماتے ہیں اس لیے اللہ نے نبی کا سایہ نہیں رکھا کہ آگے رہے گا تو نبوت کی شان میں گستاخی ہوگی، پیچھے رہے گا تو نبی کے سائے پہ کوئی قدم رکھے گا۔ اللہ تمہاری عظمتوں پہ سلام، نبی کے سائے پہ کوئی قدم رکھے تو جائز نہیں ہے، تو جسے نبی اپنے دوش پہ بٹھا لے۔ تشریف لائیں، آگے آ جائیں۔ دیکھیے نبی کے سائے کا احترام ملاحظہ فرمائیے، نبی کے سائے کا احترام ملاحظہ فرمائیے۔ نبی کا سایہ آگے نہیں رہ سکتا اس لیے کہ شان نبوت میں گستاخی ہو جائے گی۔ تو جب سائے کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں تو کسی ہمسائے کو بھی نبی سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کا سایہ پیچھے نہیں رہ سکتا اس لیے کہ نبی کا سایہ اگر پیچھے رہے گا تو گناہگاروں کے قدم اس پر پڑ جائیں گے۔ اللہ کتنا معتبر ہے نبی کا سایہ، قدرت کو یہ گوارا نہیں کہ سائے پر کوئی قدم رکھ دے، جبکہ نبی کا سایہ سایہ ہے، نبی نہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، نبی کا سایہ سایہ ہے، نبی نہیں۔ بھئی پیر پڑ بھی گیا کسی کا تو کیا ہوگا؟ کہ نہیں، نبی کا سایہ ہے چونکہ نبی کے جسم سے منسوب ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، چونکہ نبی کے جسم سے منسوب ہے لہذا جو جسم نبوت سے منسوب ہو جائے وہ لائق احترام ہوتا ہے۔ اب امت کو سمجھ میں آنا چاہیے جب بے جان سایہ منسوب ہو کے لائق احترام ہے تو وہ پارہ جگر جو نبی سے منسلک ہو ان کا کس قدر احترام ہونا چاہیے۔ اور فرما رہے ہیں اور آپ یہ بتائیے یہ سایہ ہے نبی کا، نبی تو نہیں۔ ایک لفظ اور بولوں، نبی کا سایہ ہے، نبی کا ہمسایہ تو نہیں۔ ایک لفظ اور کہوں، نبی کا سایہ ہے، نبی کے جیسا تو نہیں۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، نبی کا سایہ ہے، نبی کے جیسا نہیں ہے، نبی کا سایہ مگر نبی کے جیسا نہیں۔ تو پروردگار تو نے سایہ کیوں نہیں بنایا؟ کہا تاکہ کوئی نبی جیسا نہ ہو جائے۔
نبی کے سائے کو نبی جیسا نہیں بناتی، وہ کسی ہمسائے کو نبی جیسا کیسے بنا دے گی؟ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ نبی کے سائے کا احترام سمجھ لیا تو اب ان کا بھی احترام سمجھ لے جو نبی کے ہر وقت ہمسائے میں رہتے تھے، نبی کے سائے میں جو رہتے تھے، نبی کی آغوش میں جو رہتے تھے۔ میرے عزیزوں معاف کیجئے گا، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن تاریخ نے یہی لکھا ہے کہ نبی نے 9 شادیاں کی ہیں۔ نبی کی 9 شادیوں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شادیاں سیاسی شادیاں تھیں، ضرورت کے تحت شادیاں تھیں، اسلام کو پھیلانے کے لیے شادیاں تھیں۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی کے 2 رشتہ دار ہیں، ایک سیاسی رشتہ دار ہے، ایک الہی رشتہ دار ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، ایک نبی کے سیاسی رشتہ دار ہیں، ایک نبی کے الہی رشتہ دار ہیں۔ سیاسی رشتہ دار وہ ہیں جن سے ضرورتاً شادی کی ہے، اور نبی کے الہی رشتہ دار وہ ہیں جسے قدرت نے ان کا وجود بنا کے عطا کیا ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، الحسن منی وانا من الحسین، علی منی وانا منہ۔ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، حسن مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ فاطمہ تو امو ابیہا، فاطمہ تو بضعۃ منی۔ اب اگر کائنات کو یہ دیکھنا ہے کہ رسول کے الہی رشتہ دار کون سے ہیں، رسول کے سیاسی رشتہ دار کون سے ہیں، تو نبی کے دہنے اقدس سے پوچھو، وہ خود بتائیں گے کہ سیاسی رشتہ دار کون سے ہیں، الہی رشتہ دار کون سے ہیں۔ سیاسی رشتہ دار وہ ہیں جو ایک لمحے آئے تو طلاق سے باہر جا سکتے ہیں، الہی رشتہ دار وہ ہیں کہ آ جائے تو جانے کی کوئی گنجائش۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو اگر امت سیاسی رشتوں کا احترام کرتی ہے، اور کرنا بھی چاہیے امت مسلمہ کو، اس لیے کہ نبی سے نسبت ہو گئی ہے، تو اگر نبی کے سیاسی رشتہ دار لائق احترام ہیں تو پھر نبی کے الہی رشتہ دار بھی لائق احترام ہیں۔ اور نبی کے الہی رشتہ داروں کی ناز برداریاں کیسے کی ہیں، نبی نے ملاحظہ فرمائیے کیسے ناز برداریاں کی ہے۔ 2 بچے ہیں، دونوں کاندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر اسلام ہیں، جا رہے ہیں، عید کا دن ہے، دونوں بچے سجے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، عید کا دن ہے، جا رہے ہیں۔ کہنے لگے یا نبی اللہ، سب کے ناقے آواز نکال رہے ہیں، ہمارا ناقہ آواز نہیں نکالتا۔ آج میرا جملہ واضح ہو۔ اب وہی کا پابند رسول بولے تو کیا بولے، ایسا ہی بولا ہوگا نا کہ قرآن کی آبرو بھی رہ جائے، نواسوں کی لاج بھی رہ جائے۔ غور فرمائیے، پھر نبی کے دونوں بچے ہیں، کاندھے پہ بیٹھے ہوئے، غور کیجئے گا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے دست رسالت میں، بارگاہ رسالت میں دست ادب جوڑ کے پوچھوں گا، یا نبی اللہ، یہ دونوں بچے ہیں، اگر مچل گئے تو کیا ہوگا؟ اگر بچے مچل گئے تو کیا ہوگا؟ کیسے مچل گئے؟ ایک نے کہا نانا گھر چلیے، دوسرے نے کہا نانا مسجد چلیے۔ بچے تو بچے ہیں، اگر بچے مچل گئے، ایک نے کہا نانا گھر چلیے، دوسرے نے کہا نانا مسجد چلیے۔ گھر کا راستہ سامنے کا ہے، مسجد کا راستہ پیچھے کا ہے، یا مسجد کا راستہ سامنے کا ہے، گھر کا راستہ پیچھے کا ہے۔ ایک بیٹا کہتا ہے، نواسا کہتا ہے نانا مسجد چلیے، ایک بیٹا کہتا ہے نانا گھر چلیے۔ یا رسول اللہ، اس دویدھا میں اگر آپ آ گئے، اس تذبذب میں اگر آپ آ گئے، اس مرحلے پہ اگر آپ آ گئے، آپ نے اپنی زلفیں دونوں بچوں کو بعنوان مہار تھما دی ہیں، یقیناً آپ کے نواسے ہیں، یقیناً فاطمہ کے لخت جگر ہیں، یقیناً علی کے نور نظر ہیں، یقیناً آپ کے جگر گوشہ ہیں، یقیناً آپ جنہیں بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ مگر یا نبی اللہ، یہ بچے مچل گئے تو کیا ہوگا؟ ایک نے کہا گھر چلیے، دوسرے نے کہا مسجد چلیے۔ کہا یہ عام بچے نہیں ہیں، فاطمہ کے لال ہیں، یہ عام بچے نہیں ہیں، یہ عصمت کے چراغ ہیں، یہ عام بچے نہیں ہیں، عفت کی آغوش میں پلے ہوئے ہیں، یہ عام بچے نہیں ہیں، نبوت کے سائے میں پروان چڑھے ہیں، یہ عام بچے نہیں ہیں، امامت کی آغوش تربیت میں پل کے بڑے ہوئے ہیں۔ ان بچوں میں وہ بچوں والی عادت نہیں ہے۔ پھر بھی میں امت کو بتا رہا ہوں، جب یہ میری بے جان زلفیں تھام کے اختلاف نہیں کریں گے تو مکمل دین تھام کے اختلاف کریں گے۔ لہذا
اختلاف نہیں ہوگا، دونوں نبی کے نواسے ہیں، امامان قاما و قعدہ حسن اور حسین۔ پیغمبر نے فرمایا یہ میرے دونوں نواسے حسن اور حسین، ابنا الحسن الحسین۔ روایت کے فقرے یہ کہ میرے یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین، ابنایا میرے دونوں بیٹے، اور کیجئے گا میرے دونوں بیٹے، یعنی حسنین کو رسول نے اپنا بیٹا کہا، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ نجم کی ابتدائی آیت ہے، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم بما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میرا حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ اس پر وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ پیغمبر کیا فرمائے؟ ابنا میرے دونوں بیٹے، ابنا یا دونوں بیٹے، حل حسن و حسین۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا، مگر نبی فاطمہ کے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ کیا نواسے نانا کے بیٹے ہوتے ہیں؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، کیا نواسے نانا کے بیٹے ہوتے ہیں؟ کیا وہ اور نانا ہوں گے جن کے بیٹے نواسے نہیں ہوتے؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، مگر چونکہ خدا نے قرآن میں دونوں بیٹوں کو رسول کا بیٹا کہا ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ سورہ کون سا ہے؟ یہ آیت مباہلے میں نازل ہوئی ہے۔ اے پیغمبر کفار و مشرکین سے کہہ دو، علم آنے کے بعد بھی اگر یہ کٹ حجتی کر رہے ہیں تو انہیں میدان میں بلاؤ، ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، مل جل کر جھوٹوں پہ لعنت کریں۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت کریں۔ پیغمبر کیا فرما رہے؟ آؤ دونوں جھوٹوں پر لعنت کریں، جو مستحق ہوگا لعنت کا اس تک لعنت چلی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پہ لعنت کرنا اپنی طرف سے نہیں ہے، قرآن نے کہا ہے۔ کسی پہ لعنت کرنا ہمارا اپنی طرف سے نہیں ہے، قرآن نے کہا ہے جھوٹوں پہ لعنت کرو، غاصبوں پہ لعنت کرو، قاتلوں پہ لعنت کرو۔ اب ہم لعنت کر رہے ہیں جس کی رشتہ داری جھوٹوں سے ہو، جس کی رشتہ داری غاصبوں سے ہو، جس کی رشتہ داری قاتلوں سے ہو، اسے برا ماننا چاہیے، لیکن جن کا کردار صداقت پہ مبنی ہو، جن کا کردار ایمانداری پہ مبنی ہو، انہیں برا نہیں ماننا چاہیے، انہیں برا نہیں ماننا چاہیے۔ کیا کہا قرآن نے؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ پوچھئے علماء اہل سنت کے جتنے مفسرین ہیں سب سے پوچھئے کہ جب قرآن نے کہا رسول سے کہ ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، یہ اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو تاریخ میں مجھے بتائے پیغمبر کے کون بیٹے تھے جو گئے؟ پیغمبر کے کون بیٹے تھے جو گئے؟ اگر حدیث نے کہا ہے اپنے بیٹوں کو لاؤ، اگر حدیث نے کہا ہے میرے دو بیٹے حسن و حسین ہیں، تو مجھے دلیل چاہیے تھی کہ فاطمہ کے بیٹے رسول کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ ارے قرآن نے بڑھ کر سہارا دیا، جب ہم نے فاطمہ کے بیٹوں کو رسول کے بیٹے بنایا ہے تو تم کون ہوتے ہو؟ حسین کس کے بیٹے ہیں؟ رسول کے بیٹے ہیں۔ اب رسول کے بیٹوں کی بھی تو ذمہ داری تھی نا کہ رسول کی لاج رکھتے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، رسول کی لاج رکھتے، جس دین کو رسول لائے تھے اسے بچانے کے لیے حسن نے اپنا کام کیا، حسین نے اپنا کام کیا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، حسنین شریفین نے اپنا کام کیا، حسن نے صلح کی، حسین نے جنگ کی۔ واضح ہے نا، صلح اور جنگ، یہی میرا عنوان تھا، یہی میں چاہتا تھا کہ آپ تک یہ پیش کروں کہ صلح اور جنگ کا اسلامی معیار، کب اسلام کا نمائندہ صلح کرتا ہے اور کب اسلام کا نمائندہ جنگ کرتا ہے۔ حالانکہ ہوتا تو یہی ہے کہ ہمارے سارے جھگڑوں کی انتہا صلح پہ جا کے ہوتی ہے، کمپرو تو ہم کو کرنا پڑتا ہے،
چاہے جیسی لڑائی ہو، عقیدے کی لڑائی ہو، ذاتی لڑائی ہو، سیاست میں لڑائی ہو، عبادت میں لڑائی ہو، ہمیں لڑائی کے بعد کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ۔ جلدی جلدی باتوں کو سمجھ لیں۔ صلح کب ہوتی ہے؟ جنگ کب ہوتی ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے، جب تک کفر و نفاق اپنے دائرے میں رہتا ہے اسلام کا نمائندہ صلح کرتا ہے۔ جب کفر اپنا دائرہ توڑ کر اسلام کے گریبان پر ہاتھ ڈالتا ہے تب اسلام کا نمائندہ انہیں میدان میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ قانون سمجھ لیجیے، پھر سے سمجھا دوں اپنے نوجوانوں کو۔ جب تک کفر و نفاق، شرک و بت پرستی اپنے دائرے اور حدود میں رہتی ہے اسلام کا نمائندہ صلح سے کام چلاتا ہے، لکم دینکم ولی دین کا قانون لاگو کرتا ہے۔ تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ مصیبت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب کفر اپنا دائرہ توڑ کر اسلام کے گریبان پر ہاتھ ڈالتا ہے، تب اسلام کا نمائندہ بیٹھتا نہیں ہے، کہتا میدان میں آؤ مقابلہ کریں گے۔ آپ بتائیے مباہلہ کس ہجری میں ہوا؟ مباہلہ ہوا 9 ہجری میں تقریباً۔ کب ہوا؟ 9 ہجری میں۔ توجہ رکھیے گا، کب ہوا مباہلہ؟ 9 ہجری میں۔ صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ 6 ہجری میں۔ تھوڑا سا میں صلح پہ روشنی ڈالوں، پھر میں حدیبیہ کی صلح پہ اور اس کے بعد میں آپ کے مباہلے سے ربط دیتے ہوئے اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ 6 ہجری میں۔ کتنی جنگیں 6 ہجری تک ہو چکی؟ نبی نے اپنی زندگی میں تقریباً 83 جنگیں لڑی، 83 وار، 83 جنگیں، جس میں غزوات بھی ہیں اور سریات بھی ہیں۔ غزوات وہ جنگیں جس میں پیغمبر شامل ہوئے، اور سریات وہ جنگیں جس میں پیغمبر شامل نہیں ہوئے۔ یہ اصطلاحیں ہیں جو میں آپ کو یاد کرانے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ بزرگوں سے معذرت، بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نبی نے 83 جنگیں لڑی 6 ہجری تک، غور کیجیے گا۔ نبی تقریباً ساری جنگیں لڑ چکے ہیں، اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اب جنگیں نہیں ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ مکے کو پیغمبر اسلام نے فتح کر لیا، یعنی وہ مکہ جو مکمل طور سے کفار و مشرکین تھا، جس مکے کو نبی رحمت کو سن 1 ہجری میں چھوڑنا پڑا تھا، 8 سال کے بعد نبی کی حکمت کاملہ نے اس مکے کو فتح کر لیا۔ اس مکے کی فتح میں رسول کی تلوار کارگر نہیں ہوئی، رسول کا کردار کارگر۔ میں نے بہت بڑا جملہ آپ کے نظر کیا ہے۔ مکے کو فتح رسول نے تلوار سے نہیں کیا ہے، کردار سے کیا ہے۔ امت مسلمہ کے پاس آج بھی تلوار رسول کی ضرورت نہیں ہے، کردار رسول کی ضرورت ہے، رسول کے کردار کی ضرورت۔ اور ایک جملہ مجھے آپ اور اجازت دو تو میں کہہ دوں، نبی رحمت کی 2 زندگیاں ہیں، ایک مکے کی زندگی ہے، ایک مدینے کی زندگی ہے۔ خلاصہ کر رہا ہوں، دونوں زندگیوں کو امت مسلمہ سے مکمل طور سے خطاب کر رہا ہوں۔ امت کو چاہیے کہ دونوں زندگیوں کا مطالعہ کرے۔ 40 سال کی زندگی نبی کی مکے کی ہے، بلکہ 51 سال کی زندگی مکے کی ہے، اور 11-12 برس کی زندگی پیغمبر کی مدینے کی ہے۔ یا ہم پیغمبر کی 2 زندگی کو رہے، 40 سال کی زندگی وہ ہے جس میں اعلان نبوت نہیں ہوا، 23 سال کی زندگی وہ ہے جس میں اعلان نبوت ہوا۔ اس 23 سال کی زندگی میں 11 سال کی زندگی مدینے کی ہے اور 12 سال کی زندگی مکے کی ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، مکے کی زندگی میں رسول نے کیا کیا، مدینے کی زندگی میں رسول نے کیا کیا۔ مکے کی زندگی رسول کی ایسی تھی جب کفر میجورٹی میں تھا، اسلام مائنورٹی میں تھے، سمجھ گئے؟ مسلمان الپ سنکھیک تھا مکے میں، اقلیت میں تھا مکے میں، اکثریت میں آیا مدینے میں۔ نبی کے پاس تبلیغ کے دونوں ذریعے تھے۔ پیغمبر نے اپنی حیات میں مسلمانوں کو بتایا جب تم مائنورٹی میں ہونا تب کیسے چلنا، جب تم میجورٹی میں ہونا تب
کیسے چلنا. مکے کی زندگی مائنورٹی کی ہے، اقلیت کی ہے، الپ سنکھیک کی ہے، مگر مدینے کی زندگی میجورٹی کی ہے، اکثریت کی ہے، زیادہ ہے مسلمان. اب نبی رحمت کی حیات کا تجزیہ کرو. نبی جب مکے میں رہے تو کفر زیادہ تھا، مسلمان کم تھے، مگر نبی کا کردار بول رہا تھا. امانت دار نبی، صادق نبی، امین نبی، اچھے کردار کا آدمی نبی. کفار و مشرکین نے آ کے کیا کہا تھا نبی رحمت سے؟ تمہیں دولت چاہیے ہم دیں گے، تمہیں طاقت چاہیے ہم دیں گے، تمہیں عورت چاہیے ہم دیں گے، حسن و جمال ہماری طرف سے، قوت و طاقت ہماری طرف سے، دولت و ثروت ہماری طرف سے، بس دین کی تبلیغ چھوڑ دو. پیغمبر نے کہا ایک ہاتھ پہ چاند رکھو، دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھو، پوری کائنات کا حسن سامنے اکٹھا کر دو. نبی کو گوارا نہیں. آئے میرا جملہ واضح ہو جائے. نبی جب اقلیت میں رہا تو کفار بھی امانتیں نبی کو دیتے تھے، کافر بھی صادق نبی کو مانتا تھا، کافر بھی ایماندار نبی کو مانتا تھا. نبی نے بتایا جہاں تم کم تعداد میں رہنا وہاں کردار کا لوہا منوانا. ایک جملہ اور کہہ دوں، جہاں تم کم تعداد میں رہنا وہاں لڑنے پہ آمادہ نہ ہونا، مل کے رہنا. ایسا نہ ہو کہ دشمن تمہاری طاقتوں کو دو حصوں میں تبدیل کر دے. اپنی طاقت کو بچانا، نہ بنام حسین لڑنا، نہ بنام صحابہ لڑنا. اس لیے کہ صحابی بھی رسول کے ہیں، اولاد بھی رسول کی، اور تم بھی رسول کے ماننے والے ہو. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. جب اقلیت میں رہنا تو مل جل کے رہنا، کردار بولے، کردار بولے. ایسے رہنا کہ غیر اپنی بیٹی سے کہے کہ بیٹی جا تو رہی ہو، مسلمانوں کے علاقے سے گزر کے جانا. وہ اپنی عزتوں کا بھی احترام کرتے ہیں، غیروں کا بھی. تمہارے علاقے، تمہارے علاقے کردار کے اعتبار سے تمہارے علاقے سرکشت ہونے چاہیے، تمہارے علاقے امن پرور ہونے چاہیے، تمہارے علاقے ایسے ہونے چاہیے کہ غیر کو گزرتے ہوئے ڈر نہ لگے، بلکہ تمہارے اخلاق کا لوہا مان کے چلا جائے. ڈر کر رہے ہیں. نبی رحمت کی تو تعلیم یہی ہے. اور جب اکثریت میں رہنا تو ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا. نبی نے جتنی جنگیں لڑی ہیں مکے کے باہر جا کے، مدینے کے باہر جا کے نہیں لڑی ہے. جتنی جنگیں ہوئی ہیں مدینے میں ہوئی ہیں. کیوں؟ نبی کسی پہ حملہ کرنے نہیں گئے. میرا جملہ واضح ہو جاتا. جتنی جنگیں ہوئی ہیں نا وہ سب مدینے کے آس پاس ہوئی ہیں. مطلب کہ دہشت گرد وہ ہے جو دوسرے کے گھر پہ حملہ کرے. کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا. ہم تو اپنی سیما پہ بیٹھے ہیں، ہم تو اپنی حد میں بیٹھے ہیں. اگر انڈین گورنمنٹ اپنی حد میں بیٹھی ہوئی ہے اور چائنا آ کے ہمارے فوجیوں کو مار رہا ہے تو انٹرنیشنل قانون یہی کہتا ہے جو آ کے مارے وہ دہشت گرد ہے، جو گھر میں بیٹھ کے قتل ہو جائے. اب تاریخ میں دیکھنا کس کس کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. نبی سے مدینے میں لڑنے آئی، نبی لڑنے نہیں گئے. کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا. اب کیوں کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی 26 آیتیں آتنکواد کی دعوت دے رہی
گئی ہیں. قرآن کی آیتیں آتنکواد نہیں پھیلاتی. قرآن دفاع کو کہہ رہا ہے، اٹیک کو نہیں. قرآن دفاع کو کہہ رہا ہے، اٹیک کو نہیں. نبی نے اپنی زندگی میں اٹیک نہیں کیا. جتنی جنگیں ہوئی ہیں نبی نے ڈیفینس کیا ہے. اٹیک کرنے والا دہشت گرد ہے، ڈیفینس کرنے والا مظلوم ہوتا ہے. آئے میرا جملہ واضح ہو جائے. جتنی جنگیں ہوئی ہیں کہاں ہوئی؟ مدینے کے آس پاس. اس کا مطلب ہے نبی اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، دشمن آ کے حملہ کر رہا ہے. یا نبی اللہ باہر کیوں نہیں جاتے؟ میں کائنات کو بتا رہا ہوں، جب طاقت ہو تو مارنا کمال نہیں ہے، چھوڑ دینا کمال. امت کے لیے درس ہے قسم خدا کی. مولانا فیروز حیدر صاحب قبلہ بڑا خوبصورت جملہ کہا کرتے تھے، دو ملکوں کے لیے نبی رحمت کی دوہری زندگی نمونہ عمل ہے. کسی کے لیے مکے کی زندگی نمونہ عمل، کسی کے لیے مدینے کی. کاش میرا جملہ واضح ہو جائے. یعنی جہاں تم کم ہو وہاں مکے کی طرح رہو تاکہ کردار کا لوہا مانے. جہاں تم اکثریت میں رہو وہاں مدینے کی طرح تم کسی پہ حملہ نہ کرنا. اگر دو ملکوں نے، کاش میرا جملہ واضح ہو جائے، اگر دونوں ملکوں نے، ہند و پاک نے نبی کی سیرت کو مانا ہوتا تو یہاں اقلیت میں رہ کے مسلمان با کردار ہوتا، وہاں اکثریت میں رہ کے جلوسوں پہ حملے نہ ہوتے. وہاں اکثریت میں ہو تو جینے نہیں دے رہے ہو، وہاں اکثریت میں ہو تو شریف لوگوں کو جینے نہیں دے رہے ہو، یہاں اقلیت میں ہو تو کردار کا لوہا نہیں منوا رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی کو چھوڑ کے سب کی سیرت مان لی ہے، جبکہ ہم سے مطالبہ ہے نبی کی سیرت کا. جتنی جنگیں ہوئی، یہ توجہ، جتنی جنگیں ہوئی مدینے کے آس پاس، کیوں؟ کہ نبی نے حملہ تھوڑی کیا، دشمن حملہ کرنے آیا. کاش میرا جملہ واضح ہو جائے. کیا ہوا؟ دشمن حملہ کرنے آیا. کس پر حملہ کرنے آیا؟ نبی پر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ تاریخ لکھنے والے لکھیں گے جو گھر میں بیٹھا رہے وہ مظلوم ہوتا ہے، جو جا کے حملہ کرے وہ ظالم ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا حسین نے 70,000 درہم میں زمین کیوں خریدی. میرا جملہ واضح ہو جائے. کربلا میں گئے، بنی اسد کو بلایا. کیا حسین زمیندار نہیں تھے؟ کیا حسین جاگیردار نہیں تھے؟ ارے جنت جس کی جاگیر میں ہو، کائنات جس کے زیر تسلط ہو، اسے خریدنے کی ضرورت نہیں تھی. تاریخ کو بتانا تھا حسین اپنے گھر میں بیٹھا ہے. میرا جملہ واضح ہو جاتا. حسین اپنے گھر میں بیٹھا ہے، نبی رحمت کا بیٹا. تاریخ سے ثابت کر دیا نا میں نے، قرآن سے ثابت کر دیا نا میں نے. حسین کس کے بیٹے ہیں؟ نبی کے بیٹے ہیں. تو جو نبی کی صورت تھی، جو نبی کی سیرت تھی، وہی حسین کی سیرت. نبی مدینے میں بیٹھے رہے، غیر آیا حملہ کرنے کے لیے، حسین کربلا گئے، زمین خرید کے گھر بنا لیا. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. اب ایک طرف حسین ہے، ایک طرف یزیدیت ہے. لفظ بدلوں، ایک طرف خدا والے ہیں، ایک طرف خودی والے ہیں. ایک طرف خدا والے، ایک طرف خودی والے، ایک طرف حق والے، ایک طرف باطل پہ، ایک طرف حق پرست، ایک طرف باطل پرست، ایک طرف رسول کے الہی رشتہ دار، دوسری طرف ظاہری کلمہ گو. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. ایک طرف الہی رشتہ دار، دوسری طرف سیاسی رشتہ دار. کلمہ گو. اب دو ہو گئے نا، دو دھڑے ہو گئے، دو گروپ ہو گئے، دو مرحلے ہو گئے. ایک طرف خدا والے، ایک طرف خودی
خودی والے نے پہلا حملہ کیا تو قوم سے کہا گواہ رہنا، پہلا حملہ میں کر رہا ہوں۔ خدا والے نے علی اکبر کو بھیجا، کہا پروردگار گواہ رہنا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، آج میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ خودی والا خود کو گواہ بنا رہا تھا، خدا والا اللہ کو۔ کیا کہا پسر سعد نے؟ پسر سعد نے کہا میں تیر چلا رہا ہوں، گواہ رہنا سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ کس کو گواہ بنایا؟ قوم کو گواہ بنایا۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار گواہ رہنا سب سے پہلے میں اسے میدان میں بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، صورت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ کس سے مشابہ ہے؟ نبی سے۔ سیرت کس کی؟ نبی کی۔ صورت کس کی؟ نبی کی۔ کردار کس کا؟ نبی کا۔ پر یہ بھی سمجھ لینا کہ شبیہ میں اصل کا اثر آتا ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ اصل کے اثرات شبیہ میں نہیں آتے۔ اگر اصل کے اثرات شبیہ میں نہیں آتے تو کیا عباس میں علی کا اثر نہیں تھا؟ نبوت کی جلوہ گاہ نہیں تھی؟ کیا ذات علی اکبر نبوت کی جلوہ گاہ نہیں تھی؟ کیا ہیبت قاسم، کیا ہیبت حسن قاسم میں جلوہ گر نہ تھی؟ اگر اصل کا اثر شبیہ میں نہیں آتا تو پھر عباس و قاسم و علی اکبر کس کی شبیہ تھے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ شخصیتوں کا اثر بھی شبیہوں میں آتا ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ کس کو بھیجا سب سے پہلے؟ علی اکبر کو۔ کتنا مشابہ تھے علی اکبر؟ سنیں گے ایک جملہ۔ ایک کتاب فیضی بھائی آپ کے لیے عرض ہے، القائمیہ.com پر ایک کتاب پڑھی ہے سلیل الحسین کے نام سے۔ کتاب فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی اس موجود ہے، نیٹ کے اوپر۔ لفظ نیٹ کی وضاحت کر دوں اگر آپ اجازت دیتے ہو، نوجوان دوست بیٹھے ہوئے اس لیے ضروری ہے۔ نیٹ کسے کہتے ہیں؟ NET۔ کوئی بولا؟ جال۔ شکریہ۔ جال کہاں ڈالا جاتا ہے؟ دریاؤں میں، تالابوں میں۔ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ مچھلی پکڑنے کے لیے۔ میں احتیاط لفظی کا قائل ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جال ڈالا جاتا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے۔ جب آدمی جال ڈالتا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے تو جال میں خالی مچھلیاں آتی ہیں یا کوڑا کرکٹ گندگی غلاظت سب آتی ہے؟ شریف آدمی کھاتا کیا؟ جب آدمی جال ڈالتا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے تو مچھلی کے ساتھ کیا آتا ہے؟ غلاظتیں، کوڑا کرکٹ نجاست، نہ جانے کیا کیا آ جاتا ہے۔ شریف شکاری صرف مچھلی کھاتا ہے یا کوڑا بھی کھاتا ہے؟ یہ جو نیٹ آپ کھولتے ہیں نا مچھلی پکڑنے کے لیے، اس میں نہ جانے کتنی غلاظتیں آپ کے سامنے آتی۔ شریف آدمی کی ذمہ داری ہے کہ موبائل سے کام کی چیز لے کے کام میں لے، بیکار کی چیزوں کے کام کے چکر میں نہ آ جائے ورنہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ غور فرما رہے؟ یعنی آپ نے جال ڈالا مچھلی پکڑنے کے لیے، غلاظتیں آئیں، آپ نہیں کھاتے۔ یہی نیٹ کا قانون ہے۔ تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ آپ نیٹ یوز کر رہے ہیں یا نیٹ آپ کو یوز کر رہا ہے۔ میں ایک جملے میں فیصلہ کر دوں کہ آپ نے نیٹ یوز کیا ہے یا نیٹ نے آپ کو یوز کیا ہے۔ بہت توجہ سے جملہ سنیے گا۔ وہ بچے جو رات بھر نیٹ چلاتے ہیں کیسے پتا چلے کہ انہوں نے نیٹ یوز کر کے MB برباد کی ہے یا MB نے برباد ہو کے اس کا کردار برباد
کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا اس نے ایم بی یوز کی ہے، اس نے نیٹ یوز کیا ہے، یا نیٹ نے اس کو یوز کیا ہے؟ رات بھر نیٹ چلا کے اگر نماز صبح پڑھ لی تو تم نے نیٹ یوز کیا ہے۔ اور رات بھر نیٹ چلا کے عین نماز صبح کے وقت سو گئے، عقل مند نہ بنو، تم بے وقوف ہو۔ رات بھر تم نے نیٹ نہیں چلایا، نیٹ نے تمہیں یوز کیا، اور اتنا یوز کیا کہ تمہیں 2 رکعت کے قابل بھی نہ چھوڑا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، غور فرما رہے ہیں؟ تو کوڑا کرکٹ کوئی نہیں کھاتا۔ عقل مند لوگ نیٹ کا یوز صحیح کرتے ہیں، غلط نہیں کرتے۔ بھائی توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاؤ گے تو 4 خود کی طرف جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس میرا پیغام سمجھ لیں، میں اشارے بازی کے لیے نہیں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم سب کو، میں بھی اس میں ہوں، آپ بھی، اگر ہم لوگ رات بھر نیٹ یوز کرتے ہیں اور ہم نے نماز صبح قضا کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹ نے ہمیں یوز کیا ہے۔ ایسا تھوڑی کہ ہمیشہ شکار ہی شکاری کرتا ہے، کبھی کبھی شکار بھی شکاری کو مات دے دیتا ہے۔ شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے، کہیں ایسے مرحلے نہ آ جائیں کہ بندہ شکار کرنے جائے اور شکار ہو کے چلا آئے۔ یہ نیٹ ایسا ہی ہے۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، میں اپنی بات پہ واپس آتا ہوں، غور کیجئے گا۔ نیٹ ڈالا، جال آپ نے ڈالا، کس لیے؟ مچھلی پکڑنے کے لیے۔ بس ایک لفظ میں جواب دے دیجیے، میں اپنے موضوع سے مرتبط ہوا، گریز یہیں سے لیتا ہوں، قبلہ معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ جو مچھلی پکڑی گئی، کیا ہر مچھلی کے کھانے کی شریعت نے اجازت دی ہے؟ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ شریعت نے ہر مچھلی کھانے کی اجازت دی ہے؟ نہیں۔ کون سی مچھلی کھانے کی اجازت ہے؟ جو مردہ نہ کھاتی ہو۔ یہ بھی احسان ہے تم پر شریعت کا کہ اس نے ہر مچھلی کھانے کی اجازت نہیں دی، ورنہ کووڈ میں کھائی گئی لاشیں وہ مچھلی بھی تمہارے لیے حلال ہو جاتی اگر شریعت نے منع نہ کیا ہوتا۔ جو مچھلی پروردگار ہر مچھلی مچھلی ہے، پانی میں تو نے پیدا کی ہے، ہمیں کھانے کی اجازت دے، کہ جو مردہ کھاتی ہے اس کا خود کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ مردہ ضمیر مچھلیوں کو کھاؤ گے تو زندہ ضمیر کیسے رہو گے؟ میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ تو کون سی مچھلی کھانی ہے؟ کہ سب نہیں، کہ پھر کہ جس مچھلی پہ چھلکا ہو۔ قانون تو یہی تھا نا، پروردگار مچھلی مچھلی ہے، چھلکے والی ہو یا بغیر چھلکے والی ہو۔ یہ بغیر چھلکے کی اجازت کیوں نہیں ہے، چھلکے والے کی اجازت کیوں ہے؟ کہ لمحے کی لذت بھی بے پردہ مچھلی کی نہیں۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا، حیدی بھائی، کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ یعنی اللہ نے کہا وہ مچھلی کھانا جو باحجاب ہو۔ دیکھیں چھلکے کا اس سے اچھا ترجمہ نہیں ہو سکتا، حیدی بھائی، چھلکے کا اس سے اچھا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ ہر مچھلی کھانے کی اجازت نہیں ہے، چھلکے والی مچھلی۔ پروردگار مچھلی تو مچھلی ہے، یہ حجاب میں ہو یا بے حجابی میں، کہ لمحوں کی لذت بے حجابی کی اجازت نہیں دیتی تو زندگی بھر کی لذت کے لیے پروردگار یہ بے حجابی کی اجازت کیوں نہیں؟ کہ بے حجاب خود بے حیا ہے، آنے والی نسلوں کو بھی بے حیا کر دے گا۔ اگر آدمی درس لینا چاہے تو سامنے کی چیزوں سے لے سکتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، کتاب کا نام سلیل الحسین، یہی تھا نا، میں کہیں اور تو نہیں تھا، نیٹ پر یہ پڑی ہوئی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جناب علی اکبر رسول سے کس قدر مشابہ تھے۔
کس قدر مشابہ تھے، یہ جملہ سن لیجئے۔ امت مسلمہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی سے علی اکبر کی شباہت کتنی تھی۔ اس لیے تو امام حسین نے فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم برزہ غلاما، میں اس غلام کو، اس بچے کو، اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ کتنی مشابہت تھی؟ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، آ کے کہتا ہے مولا، یہودی ہے، ذات کا یہودی ہے، امام سے آ کے کہتا ہے مولا میں نے آپ کے نانا کو رات کو خواب میں دیکھا ہے۔ امام نے کہا تو یہودی ہے، تو نے میرے نانا کو خواب میں دیکھا، میں یہ کیسے مان لوں کہ جسے تو نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرا نانا ہی ہے؟ کاش میرا جملہ واضح ہو۔ کہتا ہے کہ ہاں میں نے آپ کے نانا ہی کو خواب میں دیکھا ہے، ہماری کتابوں میں جو نبی رحمت کی علامتیں ہیں ان علامتوں کو پڑھ کے میں نے سمجھا ہے کہ میرے خواب میں جو آئے تھے وہ نبی رحمت تھے۔ اب توجہ سے جملہ سنی۔ امام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اگر میں تجھے رسول کی زیارت کرا دوں تو؟ کہنے لگا فرزند رسول یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے نانا دنیا میں نہیں ہیں، اور یہ میں بھی جانتا ہوں کہ نانا نہیں، آپ نانا دکھائیں گے کیسے؟ کہ نانا دکھانا میرا کام ہے، تو آگے کی بات سوچ۔ اس نے کہا فرزند رسول وعدہ کرتا ہوں اگر آپ نے پھر ایک بار، رات کو تو میں نے زیارت کی ہے، اگر ایک بار پھر آپ نے رسول کے دیدار کرا دیے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ امام نے کہا پکا وعدہ ہے، پکی بات ہے؟ کہنے بالکل پکا وعدہ ہے، آپ صرف ایک مرتبہ رسول کے دیدار کرا دیجئے۔ امام نے فرمایا میرے لال علی اکبر ذرا گھر سے باہر آنا۔ تاریخ کہتی ہے علی اکبر نے خیمے کا پردہ، گھر کا پردہ ہٹایا، اور جیسے ہی باہر آئے وہ آدمی دیکھتا ہے علی اکبر کے چہرے کو اور کہتا ہے یا فرزند رسول اسی کو تو رات کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہیں کو تو خواب میں دیکھا ہے۔ سیرت رسول کے جلسے کرنے سے لوگ مسلمان نہیں ہوتے، سورت رسول دکھا دو خود بخود مسلمان ہو جائے۔ میں نے انہی کو خواب میں دیکھا کہہ کے بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آئے تو کہنے لگا یہی رسول ہے، اسی کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ آپ نے کہا یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے، رسول نہیں۔ کہا اگر یہی ہم شکل پیغمبر ہے تو مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اس نے توجہ کیجئے گا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ روایت کے فقرے کیا ہیں اور کتنی مشابہت تھی۔ میں نے ایک مولانا مرزا نہیں بلکہ دبیر سیتاپوری صاحب کا سید تھے، وہ دبیر سیتاپوری صاحب کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے۔ ویسے تو میں شعر پڑھتا نہیں، فیضی بھائی جانتے ہیں، لیکن یہ میرا پسندیدہ شعر ہے، پورا ان کا قصیدہ ہے۔ یہ جناب علی اکبر سے متعلق ہے اور آپ کی سماعت بڑی خوبصورت ہے، اس لیے اس کو درک کریں گے۔ جو سمجھ جائیں انہیں میری طرف سے بھی سبحان اللہ ہے، چونکہ تھوڑا سا مصرع نازک ہے۔ اکبر ہیں فاطمہ کے دلارے کی گود میں، یعنی علی اکبر امام حسین کی گود میں۔ اب ملاحظہ فرمائیے رشتوں کو کیسے نبھانے کی کوشش کی ہے مرزا جناب دبیر سیتاپور، میر دبیر سیتاپوری۔ اکبر ہیں فاطمہ کے دلارے کی گود میں، نانا کا بچپنا ہے نواسے کی گود میں۔ نانا کا بچپنا ہے نواسے کی گود میں، نبی رحمت کی مشابہت ہے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے فرزند رسول کی بارگاہ عالی وقار میں عرض کیا مولا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو گواہ رہنا میں اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، صورت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ یہ نبی کی مشابہت کا اعلان صدا بصیرہ نہ ہو جائے گا؟ یہ کربلا کی فضاؤں میں گم نہ ہو جائے گا؟ یہ آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ تاریخ کے دامن میں لفظ محفوظ رہ جائیں۔ امت مسلمہ کا شعور جس دن بھی بیدار ہوگا اور قاتلوں کی فہرست بنے گی تو لوگ یہ کہیں گے حسین کے قاتل تو نمازی تھے، حافظ تھے، عابد شب زندہ دار تھے، قائم اللیل تھے، صائم النہار تھے، حافظ قرآن تھے، نمازی تھے، مسلمان تھے، صحابی تھے،
فلانے تھے فلانے تھے. جب امت اس بات کا شکار ہونے لگے کہ حسین کے قاتل کیا تھے، تب میری یہ دعا کائنات تک پہنچا دینا، حسین کے قاتل علی اکبر کے قاتل تھے. علی اکبر کا قاتل رسول کا قاتل ہے، سیرت رسول کا قاتل، صورت رسول کا قاتل، کردار رسول کا قاتل، گفتار رسول کا قاتل. امت کو اختیار ہے رسول کے قاتل کو چاہے رضی اللہ کا ہو چاہے لعنت اللہ کا ہو. اب رسول کا قاتل علی اکبر کا قاتل رسول کا قاتل ہے. امت کو اختیار ہے رسول کے قاتلوں کو رضی اللہ کو لعنت اللہ کو. ہمیں اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ قاتل کس کے رشتہ دار تھے. یہ تو ملک عزیز کی پولیٹکس نے بتا دیا کہ قاتلوں کا کوئی مذہب نہیں. جب بھی کوئی دہشت گرد پکڑا گیا، آپ نے کسی نے اس کے سر پہ ٹوپی لگا دی، کسی نے اس کے گلے میں بھگوا رنگ ڈال دیا، تو دونوں نے ہاتھ جوڑ کے یہی کہا کہ بھیا دہشت گردوں سے مذہب کا تعلق نہیں ہوتا. تو جب دہشت گردوں کا تعلق مذہب سے نہیں ہے اور مذہب کا تعلق دہشت گردوں سے نہیں ہے، تو پھر قاتلان حسین دہشت گرد تھے کہ نہیں؟ تو پھر کیوں پوچھ رہے ہو کہ وہ اپنے تھے یا پرائے، ہمارے تھے یا تمہارے؟ وہ تو قاتل تھے. مگر ہاں پھر بھی کسی کو شوق ہے کہ قاتل تمہارے رشتہ دار ہیں، تو لمحے بھر کے لیے ایگزامپل کے طور پر تصور کر لیتا ہوں ہاں ہمارے رشتہ دار ہیں. اب آئیے آپ بھی مسجد چلیے، ہم بھی مسجد چلیں، آپ بھی سر پہ قرآن رکھیے، ہم بھی سر پہ قرآن رکھیں، آپ بھی کعبے کی طرف رخ کیجئے، ہم بھی کعبے کی طرف رخ کریں، دونوں مل کے قاتلان حسین پہ لعنت کریں. قاتلان حسین پہ لعنت کریں. جس کے رشتہ دار ہوں گے اسے برا لگے گا. امت مسلمہ سے کھلا چیلنج آؤ، ارے تم ہمارے ہی رشتہ داروں کو برا کہہ لو مگر قاتلان حسین پہ لعنت تو کرو. اگر ہمارے بھی رشتہ دار ہیں تو ہمیں برا نہیں لگے گا، اس لیے کہ قاتلوں سے رشتہ داری ہم نے کبھی رکھی ہی نہیں. میرا جملہ واضح ہو جائے، قاتلوں سے رشتہ داری ہم نے کبھی رکھی ہی نہیں. اور ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا اب بتائیے، کہتے ہیں لوگ، بہت توجہ سے جملہ سنیے، کوفے والوں نے بلایا، انہوں نے مارا، انہوں نے قتل کیا، یہی روتے ہیں. ٹھیک، کوفے کے سب کون تھے؟ شیعہ تھے. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو علی کی بیعت کرتا ہو، جس نے علی کی بیعت کی وہی شیعہ ہے. دوست تو الگ مانے ہیں. اب سارے ایک دوسرے کے دوست شیعہ کہتے ہیں کیا؟ جو آپ کے ہندو دوست ہیں وہ شیعہ ہیں؟ شیعہ کے معنی سے بحث نہیں ہے، شیعہ ایک فرقہ ہے. ٹھیک ہے، میں یہ بھی نہیں مانتا کہ شیعہ تو علی اور شیعہ تو فلاں. شیعہ تو فلاں کیا مطلب؟ اب کوئی شیعہ تو فلاں نہیں ہے. فلاں فلاں کا ماننے والا ہے، فلاں فلاں کا ماننے والا ہے. جو حسین کا ماننے والا ہے وہ حسینی ہے، جو یزید کا ماننے والا ہے وہ یزیدی ہے. نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی. بات ہی ختم کرو. اب دو ہی فرقے بناؤ، حسینیوں کا فرقہ اور یزیدیوں کا فرقہ. یا قاتلوں کی طرف چلے جاؤ یا مقتولوں کی طرف آ جاؤ. تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. غور کیجئے گا، میں نے جب قاسم سلیمانی کے اوپر مجلس پڑھی تھی تو ایک ہی بات کہی تھی. قاسم سلیمانی کو کس نے قتل کیا؟ ٹرمپ نے، ہے نا. ایک طرف قاتل ٹرمپ ہے، ایک طرف مقتول قاسم سلیمانی ہے. دو ہی فرقے بنیں گے نا. قاتل شرابی ہے اور بے نمازی. میرا جملہ واضح ہو جاتا. قاتل شرابی ہے اور غیر مسلم، مقتول مسلمان ہے اور نمازی. تمہیں اختیار ہے، قاتل شرابیوں کی طرف چلے جاؤ یا بعمل نمازیوں کی طرف آ جاؤ. کیوں رشتوں کے چکر میں پڑ رہے ہو؟ کس کا کس سے رشتہ تھا؟ اور کوفے والے کب سے شیعہ ہو گئے صاحب مجھے یہ بتا دیجیے.
کس کی بیعت کرنے سے شیعہ ہوتا ہے؟ علی کی بیعت کرنے سے۔ کوفے والوں نے علی کی بیعت کی تھی تو قتل کس نے کیا؟ امام حسن کی بیعت کی تھی تو امام حسن کو صلح کیوں کرنی پڑی؟ کس کی بیعت کی تھی؟ علی کی بیعت کی تھی یا مسلم کی بیعت کی تھی؟ مسلم کی بیعت کر کے کیا ہوا؟ چھوڑ دیا کہ مسلم کو کہ نہیں؟ اگر بیعت پہ باقی رہتے، یاد رکھیے گا، بیعت کرنے سے شیعہ نہیں ہوتا، بیعت پہ مرنے سے شیعہ ہوتا ہے۔ بھائی بڑی معذرت کے ساتھ جملہ نہیں کہنا چاہتا، مگر جب بات شیعہ تک آ گئی ہے تو دلیل دے رہا ہوں، بیعت کرنے سے شیعہ نہیں، بیعت پہ مرنے سے شیعہ۔ اگر بیعت کرنے سے کوئی شیعہ ہوتا ہے تو غدیر میں جس نے بیعت کی ہے، شیعہ نہیں ہوتا، بیعت پہ مرنے سے شیعہ ہوتا ہے۔ زندگی بھر ابن ملجم علی کے دامن سے وابستہ رہا مگر مرنے سے پہلے بیعت توڑ دی، اور زندگی بھر یزیدیت کے خیمے میں رہا۔ یزیدیت کے خیمے میں رہا مگر جب حسین کے قدموں میں آ گیا اب یزیدی نہیں رہا، حسینی ہو گیا۔ زورقین زندگی بھر کہیں بھی رہا، جب حسین کی دہلیز پہ آیا حسینی ہو گیا۔ کسی کو اختیار نہیں ہے زورقین کو غیر حسینی کہنے کا، حر کو غیر حسینی کہنے کا کسی کو اختیار نہیں، ابن ملجم کو کسی کو شیعہ کہنے کا اختیار نہیں، اس لیے کہ قاتل جو ہو جائے وہ علی والا نہیں رہتا۔ اور فرما رہے ہیں لہذا میرے عزیزوں اس تانے بانے میں نہ رہیے، 100 کی ایک بات جانیے کہ یزید اور یزید کا وہ نظام حکومت حسین کا قاتل تھا، بس اتنا مان لیجئے۔ میں ختم کر رہا ہوں دعا، اتنا سمجھ لے امت مسلمہ کہ قاتل یزید ہے اور اس کی پوری ٹولی ہے، بس۔ نہ یزید کسی کا رشتہ دار تھا نہ ہے، اور اگر کسی کو شوق ہے رشتہ داری بڑھانے کا یزید سے تو وہ آخرت کے لیے تیار رہے۔ مرحوم عرفان حیدر عابدی نے بڑا خوبصورت فیصلہ کن جملہ کہا ہے، بہت فیصلہ کن تاریخی فقرہ۔ پروردگار ہم تیری اس تقسیم پہ راضی ہیں، پروردگار ہم تیری اس تقسیم پہ راضی ہیں جہاں حسین اس کا بابا اور اس کا بابا جائے ہمیں وہاں لے جا، جہاں یزید اس کا باپ اور اس کا باپ جائے انہیں وہاں لے جا۔ جو حسین کے ساتھ ہیں وہ ادھر آ جائیں، جو یزید کے ساتھ ہیں وہ ادھر چلے جائیں۔ اگر یزید تمہیں جنت میں لے جائے تو وہ جنت تمہیں مبارک جس میں یزید گیا ہے۔ وہ جنت تمہیں مبارک۔ ابن تیمیہ سے لے کر ڈاکٹر ذاکر نائک تک، ابن تیمیہ، ابن خلدون، ابن عربی اور ذاکر نائک، ان 4 لوگوں نے یہ کہا کہ یزید بے گناہ تھا، یزید کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو لندن میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی شام میں بیٹھا ہوا تھا، وہ تو کربلا آیا نہیں۔ ٹرمپ آیا تھا عراق مارنے؟ ٹرمپ آیا تھا قاسم سلیمانی کو مارنے؟ قاتل کون تھا؟ وہ کرائے کے ٹٹو جنہوں نے بم چلایا یا وہ حاکم جو تخت پہ بیٹھا تھا؟ ارے بھائی قاتل وہی ہوتا ہے جسے بمبئی میں بھائی کہتے۔ جملے میں جواب دے دو،
تاریخ یعقوبی، تاریخ خمیس، تاریخ طبری، اور جتنی ملوکیت پر تاریخیں لکھی گئی ہیں، چیلنج ہے، سب تاریخوں میں یہ بات موجود ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یزید کے بیٹے نے یزید کی حکومت کو ٹھوکر کیوں ماری؟ تاریخ یعقوبی سے لے کر تاریخ یعقوبی سے تاریخ طبری تک، تاریخ طبری سے لے کے تاریخ خمیس تک، تاریخ خمیس سے لے کے تاریخ ابن خلدون تک، سب سے پوچھو کہ یزید کے بیٹے نے یزید کی حکومت کو ٹھوکر کیا کہہ کے ماری؟ تاریخ نے لفظیں لکھی، یزید کے بیٹے نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بابا میں اس حکومت پہ نہیں بیٹھ سکتا جس کی آستین پر عصمت کے خون کے دھبے ہیں۔ عصمت کے خون کے دھبے۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے دو، ابن تیمیہ سے لے کے ذاکر نائک تک، ان چاروں بیٹوں سے اور یزید کے چاروں بیٹوں سے ایک جملہ کہنا ہے، بھائی یزید کا بظاہر جائز بیٹا تو یزید کو مجرم مانتا ہے، یہ ناجائز اولادیں کہاں سے؟ اسلام سے نہیں تھا، یہ مسلمان ہوتے تو نواز رسول کا احترام کرتے، یزید وقت کی طرفداری نہ کرتے۔ اور اب بھی کسی کو شک ہے تو لکھے اپنی طرف سے کتابیں، جسے بری کرنا ہو یزید کو کرے، جسے قلم کی موشگافیاں کرنا ہو کرے، جسے عقیدے میں استحکام پیدا کرنا ہو کرے، جسے قرآن پڑھ کے کہنا ہو کہ یزید بے گناہ تھا کہتا رہے۔ اب اس کا فیصلہ ہم کسی کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ آخری فقرے سن لیجئے، اس کا فیصلہ اب ہم قادر مطلق کی عدالت میں کریں گے۔ کون قاتل تھا حسین کا، یہ فیصلہ اب آپ اور ہم نہیں کریں گے، رب ذوالجلال کرے گا، قاضی مطلق کرے گا، حقیقی عادل کرے گا، وہ پروردگار کرے گا۔ جب محشر بپا ہوگا، ہم شیعان آل محمد حسین کا قضیہ اور مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ ہم ہاتھوں کو جوڑ کے کہیں گے پروردگار ہمیں حسین کے قاتلوں سے انتقام چاہیے، ہم نواز رسول کے قاتلوں کو جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ عدالت کا حکم ہوگا، فیصلے جذبات سے نہیں ہوتے، دلائل سے ہوں گے، وکیلوں سے ہوں گے۔ لاؤ تمہارے وکیل، لاؤ ان کے وکیل۔ آئے کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ قادر مطلق کی بارگاہ ہے نا، قادر مطلق کی بارگاہ، فیصلہ جذبات سے نہیں ہوگا، عقیدے سے نہیں ہوگا، ذات واجب فیصلہ کرے گا تو اصولوں کی روشنی میں فیصلہ ہوگا۔ اصول کہیں گے اے میرے ذاکر، اے حسین کے ذاکر، اے حسین کی شیعہ قوم چاہتی ہو کہ حسین کے قاتل پکڑے جائیں تو لاؤ دونوں طرف کے وکیل۔ میں ہاتھ جوڑ کے اب وکیلوں کی فہرست مرتب کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہوں گا پروردگار ہم اپنے وکیل بعد میں کھڑے کریں گے، پہلے یزید کے وکیل کھڑے کروا۔ تو اب تاریخ کہے گی کھڑے ہو یزید کے وکیل، ابن تیمیہ کھڑا ہوگا، ابن عربی کھڑا ہوگا، ابن خلدون کھڑا ہوگا، ذاکر نائک کھڑے ہوگا۔ یہ چار وکیل یزید کی طرف سے ابا کا مقدمہ لڑیں گے، ہے نا؟ پوری قوم تشیع حیرت سے دیکھے گی، اچھا یہ چار وکیل یزید کے وکیل ہیں، خدا کہے گا اے میرے ذاکر، اے حسین کے ذاکر، قوم تشیع کی طرف سے بھی تو کوئی وکیل لا جو حسین کا مقدمہ لڑے۔ میں کہوں گا پروردگار معصوم کا مقدمہ غیر معصوم نہیں لڑتا۔
عصمت کا مقدمہ، عصمت لڑے گی۔ میں نے صفِ انبیاء کی طرف رخ کیا، ہاتھوں کو جوڑا، پوری قوم تشیع کی طرف سے گزارش کی، حضرت آدم آئیے وکیل بنیے، حضرت ابراہیم آئیے وکیل بنیے، حضرت موسیٰ آئیے وکیل بنیے، حضرت عیسیٰ آئیے وکیل بنیے، اے نبی رحمت آئیے بیٹے کا مقدمہ لڑیے۔ ارے مباہلے میں بیٹا بنا کے گئے تھے، اب راہ خدا میں شہید ہوئے حسین، اب بارگاہ الہی میں مقدمہ لڑیے۔ اب پوچھوں گا امت مسلمہ سے، جس میں ہمت ہے رسول سے مقدمہ جیت کے بتائے۔ جسے جیتنا ہو رسول سے جیتے، جسے صفائیاں دینی ہو رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صفائی دینا۔ پھر میں دیکھوں گا کہ تمہاری صفائی کے بعد تم مسلمان بھی صاف سے رہتے ہو کہ نہیں۔ ذرا جیت کے دکھانا رسول سے مقدمہ، تیار رہو رسول سے مقدمہ لڑنے کے لیے۔ بیٹا مارا گیا ہے رسول کا، اگر رسول کی امتی ہو تو کچھ حیا شرم رکھو۔ یزید کو تو کم سے کم رضی اللہ نہ کہو، قاتلوں کو رضی اللہ کہنے کی اجازت کس نے دے دی؟ فاطمہ کا دل دکھاتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ انبیاء کا دل دکھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ رسول کا بیٹا مارا گیا، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہو، جسے رسول نے اپنے کاندھوں پہ بٹھایا، جس کو اپنی زبان چسائی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یزیدی پہچانتے نہیں تھے، ان گدھوں کو رسول کا گھوڑا یاد تھا مگر رسول کا بیٹا یاد نہیں تھا۔ کیا کہا تھا پسر سعد نے؟ ذوالجناح پہ تین نہ برسانا، یہ رسول کی سواری ہے۔ اس اندھے کو یہ دکھائی دے دیا کہ رسول کی سواری ذوالجناح ہے، یہ نہ دکھائی دیا کہ رسول پر جو سوار ہوتا تھا اسے حسین۔ صحیح کتابوں کی روایت ہے، دوش رسول کے سوار کا نام حسین ابن علی ہے، فاطمہ کے لخت جگر کا نام حسین ابن علی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجلسیں کیجئے، آپ ماتم کیجئے، آپ اپنے عقیدے پہ باقی رہیے، مگر خبردار قاتلوں سے رشتہ داری کرنے کی کوشش نہ کیجئے۔ ہمارا رشتہ قاتلوں سے جوڑنے کی کوئی کوشش نہ کرے، کوئی کوشش نہ کرے کہ ہمارا رشتہ قاتلوں سے ہے۔ ہم ہر قاتل پہ لعنت کرتے ہیں، چاہے وہ اپنوں میں ہو یا غیروں میں۔ ان کا تعلق اسلام سے نہیں، انسانیت سے نہیں ہے۔ 6 مہینے پہ تیر برسانے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگانے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ کیا 3 دن کے بھوکے و پیاسے حسین کے بچوں کو مارنے والا کوئی شیعہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ شیعہ تو دور کی بات، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ مسلمان تو دور کی بات ہے، ہم اسے انسان نہیں سمجھتے۔ قاتلان حسین مل جل کے حسینیت کے خیمے میں آؤ، اتحاد ملت کا ثبوت دو، سب مل کے حسینیت کے خیمے میں آؤ۔ یزیدیت سے رشتہ داری بڑی مہنگی پڑے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حسین کے بن کے رہو، کریم آقا کا دربار ہے، یہاں خطائیں بخشی جاتی ہیں، یہاں لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنے والا، بچوں کو تڑپانے والا، خون کے آنسو رلانے والا، الاتش کی صدائیں جس کی وجہ سے بلند ہوئی ہے، وہ بھی حسین کی بارگاہ میں آتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے۔ حسین کلیجے سے لگا کے کہتے ہیں، اور معاف کر دینا، جب تو پہلی بار ملا تھا پانی کا ذخیرہ تھا، اب حسین اتنا غریب ہے تجھے پانی نہیں پلا۔
ابھی وقت ہے حسینیت کی بارگاہ میں آنے کا، ابھی وقت ہے یزیدیت کے خیموں کو چھوڑ کے حسین کی بارگاہ میں آنے کا۔ کیا منہ دکھاؤ گے رسول کو روز محشر؟ کیا منہ دکھاؤ گے فاطمہ کو روز محشر؟ کیا منہ دکھاؤ گے شیر خدا علی کو روز محشر؟ کیا منہ دکھاؤ گے حسنین شریفین کو روز محشر؟ حسنین کی مالا جپنے والوں، علی علی کا نعرہ بلند کرنے والوں، لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں، ذرا کچھ تو عقل کے ناخون لو۔ حسین کے قاتلوں سے رشتہ داریاں نہ جوڑو، حسین کو اپنا بنا لو۔ یہ کریم آقا کا دربار ہے، یہاں تمہیں سب کچھ ملے گا۔ دنیا میں عزتیں ملے گی، قبر میں اجالا ملے گا، آخرت میں جنت کی ضمانت ملے گی۔ شہزادی فاطمہ، روایت کے فقرے یہ ہیں کہ مولا کائنات سے روز محشر بپا ہے، رسول اسلام نے کہا اے یا علی جاؤ فاطمہ سے پوچھو امت کی بخشش کے لیے وہ کیا لے کر آئی ہیں، امت کی بخشش کے لیے وہ کیا لے کر آئی ہیں۔ جب علی فاطمہ کے پاس گئے، جناب فاطمہ نے اپنے دامن کو پھیلا کے کہا الیدان المقطوعتان ابن العباس، میرے عباس کے یہ دو کٹے ہوئے بازو میری امت کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ عباس کے کٹے ہوئے بازو، اللہ اکبر۔ روز محشر فاطمہ ان کو بخشوائیں گے جو حسین پہ گریہ کناں ہوگا، فاطمہ ان عزاداروں کو بخشوائیں گے جو حسین کے ماتمدار ہوں گے، حسین کے عزادار ہوں گے۔ میرے عزیزو بس میں نے گفتگو تمام کر دی۔ 10 محرم کربلا کا سورج نمودار ہوا، صبح سے شہادتوں کا سلسلہ ہے، اب آخری وقت ہے، حسین ابن علی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جناب فضہ سے فرمایا فضہ ائتینی بثوب عتیق لا یرغب فیہ احد من القوم، مجھے ایک ایسا بوسیدہ لباس لا کے دے دو جسے میں اس لباس فاخرہ کے نیچے پہن لوں، تاکہ دشمن جب میرا لباس لے کے جائے تو میرے جسم پر پرانا لباس رہ جائے۔ مگر اماں فضہ دھیان رکھنا، جب صندوق سے میرا بوسیدہ لباس لے کر آؤ تو میری بہن زینب دیکھنے نہ پائے۔ اماں فضہ گئیں صندوق سے، صندوق سے بوسیدہ لباس لا رہی تھی۔ جناب زینب نے پوچھ لیا اماں فضہ کیا لے جا رہی ہو؟ تڑپ کے فرمایا کچھ نہیں بی بی۔ جناب زینب نے دیکھ لیا، فرمایا اماں فضہ یہ کیوں نہیں کہتی میرے بھائی کا کفن لے کے جا رہی؟ اماں فضہ یہ کیوں نہیں کہتی میرے بھائی کا کفن لے کے جا رہی ہو؟ لو عزادار حسین وقت آخر کے لیے رخصت کے لیے آئے، مولا کو رخصتی بڑی پسند ہے۔ اپنے ذاکر سے کہا کہ تو میری شہادت پڑھتا ہے، میری رخصتی نہیں پڑھتا، میرے مصائب نہیں پڑھتا۔ ذاکر کہتا مولا میں روز شہادت پڑھتا ہوں آپ کی، اور آپ کے کیسے مصائب پڑھوں؟ کا شہادت سے زیادہ عظیم صدمہ مجھے اس وقت ہوا جب میں گھر سے رخصت ہو رہا۔ ارے میری سینے پہ سونے والی سکینہ جب مجھے الوداع کہہ رہی تھی، میری ماں جائی زینب جب مجھے الوداع کہہ رہی تھی، جب میں در خیمہ پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا سکینہ تم پر میرا آخری سلام، رقیہ تم پر آخری سلام، گھر کی کنیز فضہ اماں فضہ تم پر میرا آخری سلام، علیکن منی سلام، اے بیبیوں تم سب پر حسین کا آخری سلام۔ حسین سلام آخر کر کے مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، ذوالجناح کو ایڑ دیا ہے، رہوار کو مہمیز کرنا چاہا مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ ذوالجناح نے نظریں جھکا دی، امام نے پشت پر ہاتھ رکھا، پیار سے ہاتھ رکھ کے فرمایا ذوالجناح میں جانتا ہوں تو بھی میری طرح 3 دن سے بھوکا ہو پیاسا ہے، لیکن حسین کا آخری وعدہ ہے بس ایک بار مجھے مقتل میں پہنچا دے، پھر میں تیرے پشت پر سوار نہ ہوں گا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا، مولا میں کیسے آگے بڑھوں، 4 سال کی نیم جاں سکینہ میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ مرتبہ حسین گھوڑے سے نیچے آئے، سکینہ کو کلیجے سے لگایا، کہا بیٹی خدا حافظ، کہا بابا ایک تمنا ہے مجھے آخری بار اپنے سینے پہ سلا۔ صاحبان اولاد خدا تمہاری اولاد کو سلامت رکھے، کبھی تمہارے سینے پہ اپنی بیٹیاں ضرور لیٹتی ہوں گی، چھوٹی سی بچی کو جب سینے پہ لیٹانا تو یاد کرنا حسین کتنا غریب ہو گیا تھا، تمہارا آقا کتنا غریب ہو گیا تھا۔ سکینہ نے ایک مرتبہ حسین کے سینے پہ بیٹھی، سینے پہ لیٹی، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی سکینہ اس ریگزار گھر پہ حسین کو کیوں
کیوں لیٹا دیا؟ ارے خیمے کے اندر کہہ دیتی بابا سینے پہ لیٹا دو، کہا میرے ذاکر خیمے میں اور بھی یتیم بچے تھے۔ ارے سکینہ کیسے کہہ دیتی؟ ان یتیموں کے جگر پہ کیا ہوتا؟ میں نے چاہا یتیم بچے نہ دیکھیں، اس لیے آہستہ سے کہا۔ حسین نے سینے سے اتارا، کہا بیٹی سکینہ آج سے دستور بدل گیا ہے، مقتل میں اصغر میرے سینے پہ سوئے گا، سکینہ اب تم اپنی ماں کے سینے پہ سو۔ جزاکم ربکم۔ بس آخری فقرے سنیے عزیزارو۔ روایت کہتی حسین میدان کارزار میں پہنچے، وہ جنگ کی جس کی مثیل و نظیر نہیں ملتی، علامان الحفیظ کی صدائیں آنے لگی۔ مرتبہ تاریخ کہتی ہے امام نے فرمایا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شیروں اٹھو، اے میرے بہادروں اٹھو، اے میرے غضنفروں اٹھو، حسین کی جنگ دیکھو۔ تاریخ کہتی ہے مرتبہ حسین نے تلوار کو فرات کے قریب گئے، مرتبہ فرات کے قریب جا کے تلوار کو زمین پہ گاڑ دیا، ٹیک لگا کے حسین کھڑے ہوئے۔ اب فرات کا رخ کیا، دیکھا ایک جری سو رہا ہے جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، سر زخمی ہو چکا ہے۔ فرمایا عباس تمہیں جنگ کی بڑی تمنا تھی نا، یہ حملہ تمہاری طرف سے ہے۔ حسین نے تلوار اٹھائی، کہا عباس تمہاری طرف سے حملہ۔ اب جو عباس کی جانب سے حملہ کیا، فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، فوجیں پیچھے ہٹی، حسین کو جنگ کرتے جاتے ہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے چاروں طرف سے فوج سمٹ آئی، حسین پر حملے کیے، کسی نے تیر مارے، کسی نے تلوار ماری، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے، ارے پتھروں سے میرے آقا پر حملہ کیا۔ اب تاریخ کے چند فقرے سن لو جو مقاتل میں ملتے ہیں، میں نے گفتگو تمام کر دی۔ تاریخ کہتی ہے ایک پتھر آ کے حسین کی پیشانی پہ لگا، حسین نے ابا کا دامن پھاڑا، اپنی پیشانی کو کس کے باندھ لیا۔ ابھی حسین سر کو باندھ رہے تھے کہ تیروں کا مہ آیا۔ حسین کچھ تیر آگے سے نکالتے تھے، کچھ تیر پیچھے سے نکالتے تھے، جو تیر جس میں آگے پیوست ہو جاتے تھے انہیں آگے سے نکال دیتے تھے، جو جس میں پیوست ہو کے باہر کی طرف چلے جاتے تھے حسین انہیں نکال دیتے تھے، جو تیر ہڈیوں میں پھنس جاتے تھے حسین اسے توڑ دیتے تھے۔ ابھی حسین تیروں کو نکال رہے تھے، ایک 3 بھال کا تیر حسین کے کلیجے میں آ کے لگا۔ 3 بھال کے تیر کی خاصیت یہ ہے وہ آگے سے کھلا ہوتا ہے اور دونوں جانب سے ایسے مڑا ہوتا ہے، جب وہ جسم میں جاتا ہے تو خالی جاتا ہے، مگر جب جسم سے نکلتا ہے جسم کے حصے کو لے کے آتا ہے۔ تیرے سے شعبہ حسین کے کلیجے میں آگے لگا۔ اب حسین نے پوری قوت سے اس تیر پر ہاتھ رکھا، یا علی کہہ کے جو تیر نکالا، تاریخ کہتی ہے سینے سے خون کا فوارہ جاری ہوا، سینے کی ہڈیاں خون میں لپٹ کے باہر آ گئی، فرزند رسول زین پہ ڈگمگانے لگا، زین سے زمین پر آیا، حسین کا جسم تیروں پر بے مغلق تھا، شمر کا کند خنجر چلا، پسے گردن سے ذبح کر دیا گیا۔ میرا مولا فرماتا ہے سلام اس امام پر جس کے رخسارے پر خاک لگا دی گئی، جس کی داڑھی کو خون سے خضاب کر دیا گیا، جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا۔ فرات کا پانی نیزے اچھلنے لگا، فضا میں آواز گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ اس آواز کا فضا میں گونجنا تھا، خیمے میں کوہرام بپا ہوا۔ اے سید سجاد دیکھو کیا قیامت آ گئی، پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائے، کیا دیکھا باپ کا سر نو کے نیزہ پر، آواز یا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، آپ بن بھائی